حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں، اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام۔ سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی، تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ، قریب ہو جا۔ شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے، وہ اچھے تھے۔ مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ اچھے تھے۔ عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا، وہ آج بک رہا ہے۔ آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے، کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت، تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ بولے، بول کے بتائیں۔ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000۔ مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے۔
یعنی واقع کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں، او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں۔ واقع کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، پھر لا کر تیسری جگہ پہ روکا، تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی، عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ، اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ امام حسین نے حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ؟ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ظہر اثر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کوفے چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔
انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز نیاز تو کروں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح مجھے موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کرے مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل۔ سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز۔ سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا؟ الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، ہم یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی، اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کی گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔